تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ العظیم سورہ رعد کا چوتھا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر جیسی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ، کیوں نازل نہیں کی جاتی اس کے اوپر کوئی ایک نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی الیہ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من، اس شخص کو، اناب، جو رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور مطمئن ہو گئے ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا، خبردار، سن لو، بذکر اللہ، اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے اچھائی ہے، خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایسی امت میں، قد خلت من قبلہا، بالتحقیق گزر چکی ان سے پہلے بہت ساری امتیں، لتتلو علیہم الذی، تاکہ تم پڑھے ان کے اوپر، وہ اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی تیری طرف، وہم یکفرون بالرحمن، حالانکہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں رحمان کا۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ رحمان میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ولو ان قرآنا، اور اگر قرآن، سیرت بہ الجبال، چلا دیے جاتے اس کے ساتھ پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا عبور کر دی جاتی، سمیٹ دی جاتی اس کے ساتھ زمین۔ قطعت کے ایک معنی سمیٹنے کے، اور دوسرے معنی او قطعت بالارض، یا کاٹ دی جاتی اس کے ساتھ، پھاڑ دی جاتی اس کے ساتھ زمین، او کلم بہ الموتیٰ، یا کلام کیا جاتا اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، مردوں کے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے تمام امور، سب کے سب۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا مایوس نہ ہوئے ایمان والے، اللہ یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو البتہ ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہے گی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا، پہنچے گی ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کام کیے، قاریۃ، عذاب، او تحل قریبا، یا وہ عذاب اترے گا قریب، من دارہم، ان کے علاقوں کے، حتی یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پہ سورہ رعد کی 31 آیتیں اور 4 رکوع مکمل ہو گئے۔ سورہ رعد کے اس رکوع کے اندر پہلی آیت میں کافروں کے ایک مطالبے کا ذکر ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ تو یہ جو کافروں کی بات ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، دروغ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نہیں، دو نہیں، متعدد نشانیاں نازل کی گئی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر انشقاق قمر کا معجزہ ظاہر ہوا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب قیامت آ گئی اور چاند جو ہے وہ ٹوٹ چکا، پھٹ چکا، انشقاق قمر کا واقعہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ معجزہ معراج کا ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر 1 مہینے کا سفر ہے، اور وہ آپ علیہ السلام نے صرف
مختصر جیسے عرصے میں کیا، تھوڑی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے ایسی باتیں پوچھی، ایسے سوالات کیے کہ جن کا علم جو ہے کسی کو نہیں تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سوالات کے جوابات من و عن، ان کے علم سے بھی بڑھ کر ان کو اچھے طریقے سے ان سوالات کے جوابات دیے۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ذی القرنین کے متعلق پوچھا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کے متعلق پوچھا۔ اصحاب کہف کے متعلق پوچھا، آپ علیہ السلام نے ان کے جوابات دیے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق پوچھا کہ بنی اسرائیل کیسے جو ہے مصر میں جا کے رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت اچھے انداز سے قرآن مجید کی زبانی ان کو بتلایا۔ تو اس قسم کے ایک نہیں کئی متعدد معجزات، پھر قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ ایک معجزہ، ہر آیت اپنی جگہ ایک دلیل، اور پھر وہ معجزات جو قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کیے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ پیشن گوئیاں کی قرآن مجید میں، جیسے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ پیشن گوئیاں من وعن پوری ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی، سورہ صاد کے اندر بھی ہے، جند ما ہنالک مہزوم، یہ لشکر یہ شکست کھائے گئے، یہاں پر یہ قریش والے شکست زدہ ہو گئے، ویسے ہی ہوا اور شکست زدہ ہوئے۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے معجزات جو حدیث کے اندر آئے ہیں، روایتوں میں آئے ہیں، یہ تو کچھ میں نے قرآن مجید میں سے بتلائیں، تو آپ علیہ السلام کے وہ معجزات جو حدیثوں میں آئے ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں کا بڑھ کر ہیں۔ تو یہ سارے معجزات ہوتے ہوئے مشرکین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے انکار کے لیے مطالبے کرتے فرمائشی معجزات کا، ہر ایک مشرک ایک معجزہ بنا کر لاتا، ایک مطالبہ بنا کر لاتا اور کہتا ہے اس کا مجھے جو ہے کیا نام ہے معجزے کے طور پر مجھے یہ دکھا دیا جائے۔ ایک آتا کہتا ہمارے دادا کو زندہ آپ کر دیں، قصے کو وہ کہہ دے آپ اللہ کے رسول ہو تو ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ دوسرا آتا اور وہ کہتا کہ یہ جو مکہ کا علاقہ ہے یہ تنگ ہے، پہاڑیاں یہاں پر زیادہ ہے، آپ ان پہاڑیوں کو جو ہے حکم دے کہ وہ یہاں سے دور چلے جائیں اور مکہ کی زمین کے اندر کشادگی آ جائے۔ تیسرا جو ہے وہ فرمائش لے کر آتا کہ اچھا آپ یوں کریں کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے زمین پر گرا دے تو پھر ہم مان جائیں گے کہ آپ۔ چوتھا آ کے جو ہے یہ وہ کرتا کہ اگر آپ جو ہے اللہ کے نبی ہو تو ہمیں جو ہے آسمان پہ لے جائیں اور ہم جو ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، یا آسمان سے آپ کوئی کتاب جو ہے ہمارے سامنے اتارے، اس کو جو ہے ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں۔ اس قسم کے بہت سارے معجزات جو ہے ان کا سورہ اسراء کے اندر بھی اس کا بیان ہے اور سورہ انعام کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر یہ سارے کے سارے ان کے مطلوبہ معجزات ہم دکھا دیں بھی تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ ان کے یہ مطالبات کا مقصد ایمان لانا نہیں ہے، ان کے اس مطالبات کا مقصد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا اور اپنے جو متبعین ہیں اور اپنے پیروکار ہیں ان کو منہ میں ایک لقمہ دینا اور ان کو اطمینان دلانا ہے کہ اس وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے کہ ہمارے مطالبات جو ہے یہ پورے نہیں کر رہا۔ تو بہرحال اگر معجزات دیکھنے تو بہت سارے معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں، اور قرآن سے ہٹ کر بھی آپ علیہ السلام کے معجزات روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ محدثین نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، دلائل النبوت، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ حلیت ابو نعیم اصفہانی نے بھی دلائل النبوت کے نام سے کتاب لکھی۔ خصائص الکبریٰ کے اندر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، آپ علیہ السلام کے معجزات کو جمع کیے۔ تو معجزات تو بہت سارے تھے آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر، اور آپ کی نبوت کی دلیل میں ہر آیت اور قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اور مطالبے کر رہے، اپنے فرمائشی معجزات مانگ رہے۔ تو یہاں پر جس معجزے کا ان لوگوں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ،
کہتے ہیں کافر کہ اس کے اوپر کوئی آیت نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی میں؟ تو یہاں پر آیت نشانی سے مراد اس سے مطلق نشانی نہیں ہے، بلکہ ان کی مطلوبہ نشانی ہے کہ ہماری مطلوبہ نشانی ان کے اوپر نازل کیوں نہیں کی جاتی ہے، ہماری مطلوبہ نشانی ان کے اوپر نازل کی جائے۔ ان کی مطلوبہ نشانی جو ہے نازل کیوں نہیں کی جاتی، اس کی وجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ اسراء میں بتلا دی کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم اتفاقی طور پر مل کر جو ہے ایک معجزہ طلب کرے اور پھر وہ معجزہ اس نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر کے دکھا بھی دیا جائے اور پھر وہ قوم نہ مانے، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ مانگا صالح علیہ السلام سے کہ اس پتھر سے اونٹنی جو ہے آپ نکلوا دیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ ان کے ہاتھ پہ ظاہر کیا، قوم نے اتفاقی طور پر اس معجزے کا مطالبہ کیا اور یہ معجزہ ظاہر ہو چکا، لیکن اس کے باوجود وہ قوم ایمان نہیں لائے اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ تو دیکھیں یہ سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 59 ہے، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، تو اس لیے ان کی مطلوبہ معجزات ہم بھیجتے نہیں ہیں۔ جیسے پھر آگے وہی وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو جو ہے اونٹنی کا معجزہ ان کی فرمائش پر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ اگر اتفاقی طور پر معجزہ مانگ لیا جائے اور پھر ایمان نہ لایا جائے تو قوم تہس نہس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے بھی جو مطلوبہ معجزات تھے، تو ایک تو ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، دوسرا ان کا مقصد پیغمبر اور صحابہ کرام کو ضد کرنا اور پریشان کرنا تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے اتفاقی طور پر کسی معجزے کا مطالبہ ہو جاتا اور پوری ہو جاتی اور پھر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ معجزے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو جو اس رسول کی رسالت کی تصدیق کرے اور اس سے اس رسالت کے دعوے کی تائید ہو، تو وہ تو ہو چکی، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں معجزات ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ نے عبرت حاصل کرنی تو وہی کافی ہے، اور باقی ہٹ درم کے لیے جو ہے اس کے مطلوبہ معجزات بھی ظاہر کر دی جائے۔ اللہ نے کہا کہ ایمان نہیں لائی۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، یہ وجہ بتلا دی کہ اصل وجہ جو ہے وہ معجزے تمہارے مطلوبہ معجزے کا نہ ہونا نہیں ہے، تمہارے ایمان نہ لانے میں اصل وجہ جو ہے تمہارے مطلوبہ معجزے کا نہ ہونا نہیں ہے۔ جیسے تم اپنے حواریین کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہو کہ چونکہ یہ ہمارے مطلوبہ معجزات ظاہر نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لا رہے، تو تمہارے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ تمہارے مطلوبہ معجزات کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے اندر انابت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت دیتے ہیں اس کو جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، انابت کرتا ہے۔ تمہارے اندر تو انابت ہی نہیں ہے، تو تم جیسے آدمی کو اگر معجزات دکھا بھی دیے جائے تو فضول ہے، ورنہ کائنات جو ہے بھری ہوئی ہے، پوری مشرق مغرب شمال جنوب، یا آسمان زمین، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی دعوت ہے، دعوت توحید ہے، اس دعوت توحید کے بین دلائل ہیں اور ان کے نشانی اور آیتیں ہیں، لیکن چونکہ تمہارے اندر انابت ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے اصل وجہ جو ہے تمہارے ایمان نہ لانے کی یہ ہے۔ باقی تمہارے مطلوبہ معجزات کا نہ ہونا یہ تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ تم انابت اللہ سے خالی ہو۔ الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن کے ساتھ، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ چیلنج دیا، ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں متعدد جگہوں پر۔ اللہ تبارک سورہ بقرہ میں شروع میں تیسرے نمبر کے صفحے پر جو ہے چیلنج دے دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، شک ہے ٹھیک ہے، جیسی کوئی صورت بنا کے لیا،
وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے ساتھ جتنے سردار ہیں، جتنے اپنے ساتھ جو ہے بڑے ہیں، جتنے تمہارے معبودین ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ چلو سارے کے سارے جنات، سارے کے سارے انسان مل جاؤ، جیسی ایک صورت بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ تو قرآن مجید سے بڑھ کر کیا معجزہ! یہ عرب جو ایک ہی محل کے اندر، ایک ہی موقع پر، ایک ہی جگہ پر 1000 اشعار فی البدیہہ بنا لیتے تھے، اور قرآن مجید کے مقابلے میں ایک صورت بنانے سے عاجز ہیں۔ ان کو اور بدبختوں کو کیا معجزہ چاہیے! لیکن جن لوگوں کو جو ہے ایک ہدایت پہ آنا ہی نہیں ہے، تو ان کے نزدیک پھر یہ معجزے جو ہے یہ فضول ہیں۔ ان کے نزدیک تو سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید سے جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کو نہ سمجھا، تو ایسے لوگ اونٹنی کے پیدا ہونے سے، چاند کے ٹوٹنے سے کہاں ہدایت کو مانیں گے؟ کہیں گے یہ تو ہماری نظر بندی کی گئی ہے، یہ تو ہم پر جادو اور سحر کیا گیا ہے، اور اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بخلاف وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، سب سے افضل ذکر جو ہے یہ قرآن ہے، مصداق سب سے افضل ذکر کا مصداق سب سے افضل قرآن ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن خود ذکر ہے اور آیا ہے ذکر کے لیے، خود نصیحت ہے اور نصیحت کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اوپر اس معجزے پر اہل ایمان بس مطمئن ہے، کافی۔ الا بذکر اللہ، خبردار سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ کا ذکر جو ہے، اسی کے اندر دلوں کا اطمینان، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پوری عمر اسکول، کالج، یونیورسٹی، جامعہ، استاد کا چہرہ تک نہ دیکھا، اور اچانک فی البدیہہ وہ ایسا کلام پیش کر دے کہ جس کلام کے اندر سارے کے سارے الفاظ کی اتنی خوبصورتی ہو کہ سارے کے سارے شعراء اور سارے کے سارے نظم نویس اور سارے کے سارے نثر لکھنے والے، اور وہ بھی عرب کے چھوٹے کے فصیح اور بلیغ لوگ، اور سارے کے سارے اس جیسا نظم نثر لکھنے سے عاجز، مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایسا کلام لکھ کر آئیں کہ جس کے اندر ایک طرف جدید سائنس ہے، ایک طرف اس کے اندر حکمت کی باتیں، ایک طرف اس میں احکامات ہیں، فقہ ہے اس کے اندر وراثت کے مسائل، اس کے اندر عدلیہ کے مسائل ہیں، اس کے اندر سیاست کے مسائل ہیں، حکومت کے مسائل، اس میں معاشرتی مسائل ہیں، اس میں اخلاقی مسائل ہیں۔ یہ ایسی کتاب، عجیب کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو روشنی یہیں سے ملے گی۔ بنیاد جو اصول ہیں کسی بھی فن کے، وہ اصول اس فن کے اس کو یہی سی کتاب سے ملے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہر فن والے کو اپنی جو اس فن کے اندر ماہر ہوتا ہے، اس کو اپنی چیز جو ہے قرآن میں نظر آتی ہے، اور جو اس فن کے ماہر نہیں ہے تو ان کو وہ نظر نہیں آتی، ان کو دوسری چیز نظر آتی جس میں وہ ماہر ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ شعر و شاعری، اب جتنی بلاغت اور فساد ان کو اس جملوں کے اندر نظر آتی، ہمیں نظر نہیں آتی وہ بلاغت اور فساد، اس لیے کہ ہم اس کے اندر مہارت نہیں رکھتے ہیں۔ جو لوگ سائنس کا علم رکھتے ہیں، وہ جو آیتیں سائنس کے ساتھ متعلق ہے، جب وہ پڑھتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہی یہ وہ اعلانات کر دیے گئے ہیں جو کروڑوں روپے، اربوں روپے، اربوں ڈالر خرچ کر کے آج ہم ان نتائج تک پہنچ رہے، وہ نتائج 1400 سال پہلے ہی بتا دیے گئے۔ وہ انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں۔ کتنے کافر غیر مسلم سائنسدان اس کی وجہ سے مسلمان ہوں، حتیٰ کہ ایک کیپٹن تھا جہاز کا، تو اس نے سورہ نور کی ایک آیت پڑھی، اس کے اندر سمندر کے سفر کی ہولناکی اور
اس کے ماحول کو اور اس کے سمندر کے سفر کو بیان کیا گیا، تو اس نے جب وہ سمندر کے اس سفر کے حالات پڑھے اس کے اندر قرآن کے اندر، دوسری طرف اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی کہ پوری عمر ابھی سمندر کا سفر نہیں کیا. تو ادھر جو ہے جب اس نے سمندر کی یہ حالات پڑھے قرآن کے اندر، اور وہ کہا یہ وہ حالات ہیں جو آدمی ماہر ہو اس سفروں کے اندر، آنا جانا اس کا لگا رہے اور عمریں گزار دے، وہ اس کیفیت کو سمجھتا ہے. اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی اور مختصر جیسے جامع الفاظ میں بیان کر دی. اس نے کہا بالکل یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. ریاضی دانوں نے اس کے الفاظ کو گنا، الفاظ ہر حرف، سبحان اللہ، ہر حرف ایسا نکلا، ہر صورت کے اندر حروف کی تعداد ایسی نکلی کہ جو ریاضی کے اصولوں پر برابر بیٹھ رہی ہے. کوئی کتاب ایسی لکھی جا سکتی ہے؟ تجوید والوں نے، سبحان اللہ، تجوید کے فن میں جو ماہر ہیں، انہوں نے جب اس قرآن مجید کے صرف حروف مقطعات کے متعلق غور کیا تو حروف مقطعات میں جن انداز سے تجوید کے حروفوں کو جمع کیا گیا ہے کوئی ماہر سے ماہر آدمی بھی نہیں کر سکتا. جس خوبصورت انداز سے جو ہے حروف مقطعات کے اندر حروف تجوید کو جمع کیا. علم ابجد والوں نے جب دیکھا، علم جعفر والوں نے جب قرآن مجید کے حروف کے اعداد نکالے اپنے علم کے مطابق، تو ان کی عقلیں جو ہے حیران رہ گئی. غرض ہر علم والے کو اس کے اندر ایک سمندر نظر آیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. تو اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے موجود ہے اور اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ یہ کیوں نہیں ہوتا، فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اور یہ آسمان کا ٹکڑا کیوں نہیں گرتا، اور ہمارے دادے کو زندہ کیوں نہیں کیا جاتا. بے وقوفانہ جو ہے مطالبات. تو یہ قرآن مجید پر اہل ایمان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس معجزے کو کافی سمجھتے ہیں، اور اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر ایسی چیزیں ہیں واقعی دلوں کا اطمینان اسی سے حاصل ہوتا ہے. تو اس کے یہ معنی تو سیاق سباق سے ہم نے کر دی ہیں، ورنہ عام معنی بھی لیا جاتا ہے کہ مطلق اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ. اس ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے، تسبیح سے اور تحلیل سے اور نماز سے. سب سے بڑا ذکر اقیم الصلاۃ لذکری، نماز سے، ان تمام جو ہے اذکار سے، اللہ تعالیٰ کے ان اذکارات سے، خواہ وہ مسنون ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ ہو، یا جو ہے عام ذکر ہو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وغیرہ مطلقاً آدمی کرتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے، تو اس سے انسان کے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ٹینشن ختم ہوگی. ذکر اللہ سے اطمینان حاصل ہوگا، ٹینشن ختم ہوگی. اور ٹینشن جو ہے وہ باعث بنتی ہے دل کی بیماریوں کا. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ دل کی بیماریاں میری ختم ہو جائے اور دل کے امراض میرے ختم ہو جائے، تو بس آسان جو ہے، آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو اور دل کے وال بند ہوئے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہو، تو شروع ہی سے اپنی عادت بنا دو اللہ کا ذکر کرنے کی. انشاءاللہ العظیم کبھی بھی دل کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہو. ذکر سے غفلت یہ دل کی بیماری کے اندر انسان کو مبتلا کرتی. ہاں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دل جو ہے انشاءاللہ آپ کا بالکل صحت مند رہے گا، مضبوط اور قوی رہے گا. ٹینشن نہیں رہے گی، اطمینان رہے گا. اتنا ذکر کریں کہ اطمینان حاصل ہو. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں ان کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے، اور بعض ہم جیسے گناہ گار ہوتے ہیں 1000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں لیکن دل میں وہ اطمینان کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ سیاکار اتنے ہوتے ہیں، گناہ اتنے کیے ہم نے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک نسخہ ہے، لیکن بعضوں کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہے، بعضوں کی کم ہے. تو جیسی بیماری ہے اس کے مطابق دوا کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ دل کے امراض ختم ہو جائے گی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عقیدے کے مطابق
عقیدے پر اپنے عملوں کے ساتھ دلیل پیش کر دی، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، دنیا میں بھی خوشحالی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سورہ نحل کے اندر آئے گی، ہم ان کو ایک پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، وَحُسْنُ مَآب، اور آخرت میں بھی پھر اچھا ٹھکانہ، دنیا بھی ان کی بہتر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور آخرت بھی بہتر، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا، فی امت، ایسی امت میں، قد خلت من قبلہا امم، جن سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، تو جیسے اور امتوں کی طرف رسول آئے، آپ بھی ایک رسول ہو اور آپ بھی ایک امت کی طرف آئے ہو، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھیں ان کے اوپر وہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت آپ ان لوگوں پر کریں، اور وہی غیر مطلوع حدیث ان لوگوں کو سنائیں، وہی مطلوع کی تلاوت ہو یا غیر مطلوع، ان کو پڑھ کر سنائیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ رحمان اس صفت سے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے مشرکین بدعتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں مر رحمان، رحمان کیا ہے، ہم رحمان نہیں جانتے، رحمان کا انکار کرتے، کہتے ہیں رحمان تو بس ایک ہی ہے جو مسیلمہ کذاب کو جو ہے علیہ باللہ یہ لوگ کہتے تھے مشرکین، کہتے ہیں یمامہ کا ایک رحمان ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ تو رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، تو ان میں لفظ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اللہ، لفظ اللہ کے بعد دوسرا درجہ لفظ رحمان کا ہے، تو وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ اتنے جو ہے بدبخت ہیں کہ اس لفظ کے اندر غور نہیں کر رہے ہیں کہ اس لفظ کے اندر ان کے لیے کتنی رحمتیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ایسی ذات کا انکار کر رہے ہیں کہ جو رحمان ہے، تو رحمان کا انکار کرتے۔ قل ہوا ربی، ان کو کہو رحمان رحم کرنے والا وہ میرا رب ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سب سے پہلا تعلق جو اس نے انسانیت کے ساتھ جوڑا وہ رحمت کا تعلق چھوڑا، الرحمن، نہیں کہا العزیز، یہ نہیں کہا الجبار المتکبر، بلکہ کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سب سے پہلا تعلق انسانی۔ تو یہ رحمان یہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ جتنے تم نے بنائے ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، علیہ توکلتو، اسی پر میرا بھروسہ اعتماد ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اپنی تمام حاجتیں اسی کے سامنے رکھتا ہوں، اپنی حاجت میں آدم علیہ السلام کے سامنے، ابراہیم کے سامنے، موسیٰ کے سامنے، عیسیٰ کے سامنے علیہم الصلوات والتسلیم، 1,24,000 انبیاء کی ارواح کے سامنے میں اپنی حاجتیں نہیں رکھتا ہوں، میں اپنا رجوع کرتا ہوں ہر معاملے میں صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف، یہ میرا طریقہ ہے، اور اللہ کی بات پر میں بھروسہ کرتا ہوں، جو اسباب میرے اختیار میں ہوتے ہیں وہ اسباب اختیار کرتا ہوں، اور اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کے وہ اسباب اختیار کرتا ہوں، ان اسباب پر بھروسہ نہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر یہ قرآن ایسے ہوتا کہ ان کے مطلوبہ معجزات اس کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں، بھئی قرآن پڑھا اور سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک گئے، چل پڑے، چلو بھئی پہاڑ، جیسے ان کا مطالبہ تھا یہ پہاڑ دور ہو جائے، مکہ میں کشادگی آ جائے، اگر ایسے ہو جاتا، او قطعت بہ الارض، یا زمین جو ہے وہ پھاڑ دی جاتی، کاٹ دی جاتی، یا زمین جو ہے وہ عبور کر دی جاتی، جیسے کہتے ہیں ہمیں سفر میں بڑی دقت ہوتی ہے تو آپ جو ہے قرآن کے اندر کوئی اس طریقے سے طریقہ بتلائے، کوئی ایسا معجزہ کہ کوئی ایسی آیت ہو کہ جس کو ہم پڑھے اور ایک ہی منٹ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں بالفرض اگر اس قرآن کے ذریعے سے زمین کو عبور کیا جاتا یا زمین کو پھاڑ دیا جاتا، اور مکہ جیسے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ سب ریگستان ہے، اس کو زرخیز بنا دیا جائے، اور قرآن کی وجہ سے قرآن کے ذریعے سے اس زمین کو پھاڑ دیا جاتا اور زرخیز بنا دیا جاتا، او کلم بہ الموتیٰ، اس قرآن کے ذریعے مردوں سے گفتگو ہو جاتی،
تو یہاں پہ شرط تو ذکر ہے، جزا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ جزا کا ذکر متعدد آیتوں میں آ چکا ہے۔ جزا کا ذکر جیسے میں نے بتایا 8ویں سپارے کی پہلی آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہاں پر بھی ما كانوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ان کے سارے مطلوب و معجزات پورے کر دیے جاتے ما كانوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان نہیں لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام کے تمام امور، سارے کے سارے اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کر سکتا ہے سارے کے سارے، لیکن یہ کرنا فضول ہے، اس لیے کہ یہ کیا جائے ان کی ایمان لانے کے لیے، اور ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دی۔ تو یہ سارے کے سارے امور یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ یہ سب چیزیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے خبر دے دی ہے کہ ان کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ما کانوا لیؤمنوا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اور اس کے باوجود اہل ایمان آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش یہ معجزہ ظاہر کر دیا جائے اور تاکہ یہ لوگ ایمان لائے، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں، کیا یہ افلم یئس الذین آمنوا، کیا ابھی تک یہ لوگوں، یہ جو اہل ایمان مایوس نہیں ہوئے ہیں؟ اتنے واضح ہم نے کہہ دیا ما کانوا لیؤمنوا، ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ابھی تک یہ لوگ مایوس نہیں، ابھی تک امید لگائے ہوئے ہیں بھائی یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے کہہ دیا یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیا اہل ایمان کو مایوسی نہیں ہوئی؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اہل ایمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ان کے اندر چاہت نہ ہو، طلب نہ ہو، انابت نہ ہو، اللہ ان کو ایمان دے دے، تو ایسے تو اللہ تعالیٰ چاہتا سارے کے سارے انسانوں کو ایمان دے دیتا، ہدایت دے دیتا سارے کے سارے لوگوں کو، لیکن یہ ہدایت اور یہ ایمان پھر کیا فائدہ؟ یہ تو اختیاری نہیں رہتا، یہ تو جبر ہو جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے اختیاری ایمان مطلوب ہے کہ اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے، اپنی پسند سے، اپنی سوچ اور فکر کو استعمال کرتے ہوئے ایمان کو اختیار کرے، یہ ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ اللہ زبردستی مسلمان کر دے، ایسے ایمان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اب ان کے ایمان سے مایوس ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے بات کر دی ہے۔ ہاں اگر وہ یہ چاہتے کہ اللہ زبردستی ان کو مسلمان کر دے تو پھر تو آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو مسلمان کر دے، تو ایسے تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، اللہ ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، یہدی الیہ من ینیب، جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بے طلبوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اہل ایمان والوں کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا، اہل ایمان جو ایمان لائے قرآن پر، رسول پر، وہ ہمیشہ امن میں رہے گے، اطمینان میں رہے گے، اچھی زندگی اللہ ان کو دے گے، طوبیٰ لہم، اچھائی ان کے لیے ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی۔ اس کے برخلاف جو لوگ کافر ہیں ان کو تصیبہم بما صنعوا، ان کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی رہے گی قاریۃ بلا، آفت پہنچتی رہے گی، ڈائریکٹ ان کے اوپر آفت آئے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب جو ہے وہ آفت اترے گی۔ یہ کافروں پر آفتیں اترتی ہیں، اہل ایمان پر آفتیں، عذابات نہیں اترتے ہیں۔ آزمائش الگ چیز ہے اور عذابات الگ چیز ہے۔ آزمائش اور عذابات میں فرق یہ ہے کہ آزمائش نیک لوگوں پر اگر اس قسم کے حالات آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش، ابتلا ہے، ان کے امتحان کی، رفع درجات کا ذریعہ ہے، اور اس میں انسان کا دل ایمان کے اوپر پختہ رہتا ہے، اور اس میں انسان عمل صالح کے اوپر مضبوط رہتا ہے، اور عذاب کی شکل میں انسان کا دل مضطرب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ عذاب اور ابتلا، امتحان دونوں کی شکل ایک ہی طرح ہوتی ہے، لیکن دونوں کے اندر یہ فرق ہے
کہ ابتلا نیک لوگوں کا ہوتا ہے اور عذابات برے لوگوں پر آتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں کی شکل ایک دیکھ کر کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کے اوپر بھی تو عذابات آتے نہیں، یہ ابتلا ہیں، امتحانات ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امتحان میں مبتلا فرماتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لاتے ہیں، سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں، شکل دونوں کی ایک طرح ہوتی ہے۔ تو بہرحال کافروں کے اوپر جو حالات آتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے قاریۃ عذاب ہیں، ڈائریکٹ انہی پر آ جائے، او تحل قریب من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب، ان کے علاقوں کے قریب جو ہے وہ عذاب آئے، اور یہ عذاب کا سلسلہ ہمیشہ لا یزال مسلسل رہے گا۔ آپ کہو کہ امریکہ میں تو نہیں آ رہا ہے، برطانیہ میں تو عذابات نہیں آ رہے ہیں، یورپ میں تو عذابات نہیں آ رہے ہیں۔ یورپ میں اصل میں ایک آدمی کو اگر کینسر کا پھوڑا ہو جائے اور وہ اس پھوڑے کو ہی جو ہے اس پھوڑے سے لذت لینے لگے، اس عذاب کو ہی جو ہے اچھا سمجھنے لگے، ایسے شخص کو پھر آپ کیا کہو گے؟ پھر ایک شخص جو ہے وہ تکلیف کو اور عذابات کو اچھائی کا نام دے دے اور جلنے کو مزہ آ رہا ہے، بھائی جلنے کے اندر مزہ آ رہا ہے، حالانکہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو۔ تو جو شخص عذابات کو جو ہے وہ اچھے لیبل اور اچھے نام دے دیتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ ایسے شخص کو آپ پھر کیا کہو گے؟ مجھے بتائیں۔ عذابات آتے ہیں اور عذابات کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں، شخصی عذابات میں مبتلا ہیں، فردی عذابات میں مبتلا ہیں، ظاہراً باطناً بیچاروں کی زندگی جانوروں کی طرح زندگیاں ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگیاں ہیں، ایک ناپاک اور گندی زندگیاں ہیں ان لوگوں کی شخصیت۔ ان کے معاشرت کے اندر دیکھیں تفصیل نہیں ہے، ان کے معاشرت کے اندر دیکھیں معاشرتی طور پر عذاب میں مبتلا ہے، حکومتی سطح پر عذاب میں مبتلا ہے، لیکن اس عذابات کے اوپر انہوں نے خود چڑھایا ہوا ہے اچھائی کا۔ ایک تو جس تکلیف کے اندر اور عذابات میں مبتلا ہے، دیکھتے نہیں اس کے نتیجے میں ہر روز ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیاں کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ اس کے مناسبت مسلمان ملکوں میں دیکھ لو، پاکستان جیسے ملک میں دیکھو، خودکشی کا تناسب 0/0، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہاں پہ دیکھو پھانسی کے پوائنٹ بنائے گئے ہیں، خودکشی کے پوائنٹ بنائے گئے ہیں۔ کیوں؟ جب سب راحتیں ہیں تو پھر عذابات میں مبتلا ہے بھائی جان۔ دور کے ڈھول سہانے، زندگی رہی کبھی موقع تو ان کے عذابات کی کیفیت میں آپ کو بتلاؤں گا، کس کس قسم کے عذابات۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا۔ ہم جن راحتوں میں جن مزوں میں ہیں اس کو تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ان کو تو اللہ نے ہمارا خادم اور نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور کیا میں کہوں، اور اگر کہیں عذابات سے ان کی بچت ایک ہو رہی ہے ظاہری عذاب سے، تو ظاہری عذاب سے بچت کی وجہ اہل ایمان کا ان کے اندر ہونا ہے۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب اہل ایمان ہوتے ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہوں، پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا سورہ فتح میں، کہ ان کے اوپر ہم نے تمہیں مسلط اس لیے نہیں کیا کہ اہل ایمان موجود تھے، ورنہ ہم ان کو تیس نیس کر رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ اہل ایمان کی برکت سے ان کے اوپر ظاہری عذاب نہیں آ رہا۔ اگر آج امریکہ سے، یورپ سے، ان کنٹریوں سے یہ اہل ایمان کو نکال دیا جائے، پھر دیکھو اللہ کے عذاب کی ظاہری شکل کیسے ظاہر ہوتی ہے ان کے اوپر۔ افسوس تو یہی ہے کہ جہاں مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے کافر جی رہے ہیں۔ تو یہ عذاب کا تسلسل ان کے اوپر رہے گا۔ تو یہ اسباب ہیں عذاب کے، ان کے اندر کفر عذاب پہ خداوندی کو کھینچنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہاں، عذاب کو روکنے کا سبب اہل ایمان کا ایمان ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کا استغفار ہے۔ زمین سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ کا عذاب رک جاتا ہے۔
یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کافروں کے ملکوں پہ ظاہری عذابات کو روکا ہوا ہے، ورنہ اسباب تو موجود ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ عذاب کا تسلسل رہے گا حتیٰ یاتی وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، موت آ جائے یا قیامت آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قیامت کا اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے قیامت کا انسانوں کے ساتھ وہ ہو کے رہے گا، قیامت آ کے رہے گی۔ یہ جتنے بھی اس کا انکار کر لیں، ان کے انکار کرنے سے حقائق جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ چوتھا رکوع پورا ہو چکا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ، جو اس کے اوپر ایک آیت گزری ہے، اس کا تو یہ مفہوم جو میں نے بتلایا کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جائے۔ بعض مفسرین نے قرآن سے مراد مطلقاً آسمانی کتاب لی ہے کہ قرآن کا اطلاق دیگر آسمانی کتابوں پر بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، جیسے سورہ حجر کے اندر الذین جعلوا القرآن عزین، وہاں پہ بھی بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن سے مراد وہاں پر وہ دیگر آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے کہ میرے لیے سواری تیار کرو، مجھے سفر پہ جانا ہے۔ تو جتنی دیر میں وہ سواری اس کی تیار ہوتی اتنی دیر میں یہ پورا قرآن پڑھ لیتے۔ تو وہاں پہ قرآن سے مراد ان کی کتاب ہے جو زبور ہیں، وہ زبور کی مکمل تلاوت کر لیتے۔ تو قرآن کے اطلاق جو ہے سابقہ کتابوں پر بھی ہوا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پر قرآن سے سابقہ کتابیں مراد لی ہے۔ اس صورت میں پھر معنی یہ ہوگا کہ اگر سابقہ کتابوں کی وجہ سے، سابقہ کتابوں کے ذریعے سے اس قسم کے معجزات ظاہر ہو جاتے تو پھر یہاں پر جزا اس کی یہ ہوگی، تو پھر اس قرآن کے ذریعے بھی یہ معجزات بطریق اولا ظاہر ہو جاتے، لیکن نہ تورات کے ساتھ، نہ زبور کے ساتھ، نہ انجیل کے ساتھ، نہ صحف ابراہیم کے ساتھ، نہ صحف موسیٰ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اسی قسم کے معجزات ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔ آسمانی کتاب اس لیے نہیں آتی کہ ان کے ذریعے سے جنتر منتر کا معاملہ کیا جائے اور ان کے ذریعے سے جو ہے نا اس قسم کے کام کیے جائے۔ آسمانی کتابیں ہدایت کے لیے آتی ہے۔ تو اسی صورت میں پھر معنی یہ ہوگا کہ اگر سابقہ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے یا زمین کو سمیٹ دیا جاتا یا مردے زندہ کر لیتے، جزا پھر اس کی ہوگی۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے بھی یہ سارے کے سارے افعال وجود میں آ جاتے، بلکہ بطریقہ اولا وجود میں آ جاتے۔ تو بہرحال بعض مفسرین کی رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اکثر کی رائے وہ ہے اور سیاق سباق کے وہ مناسب بھی ہے جو میں نے پہلے ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، اسی پر ہمارے دلوں کو مطمئن رکھے اور اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو سمجھانے اور آگے تک پہنچانے کی جو ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے